السلام علیکم ناظرین، پروگرام آ گئی تبدیلی کے ساتھ میں شاہد مصطفیٰ، میرے ساتھ سینئر صحافی تجزیہ کار عابد حسین صاحب۔ عابد حسین صاحب، تبدیلی آ گئی ہے اور تبدیلی کے ساتھ نئی حکومت آ گئی ہے، لیکن عابد حسین صاحب چہرے سارے وہی ہیں۔ یہ وہ چہرے جس کی تبدیلی کی امید ہم لگائے بیٹھے ہیں اور اس کو 75 ہمیں سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تبدیلی کا مقصد، حکومت کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہوتا ہے، ایسا کوئی ریلیف نہیں نظر آ رہا اور ہم قرضدار پہ قرضدار ہوتے جا رہے ہیں، ہماری نسلیں قرضدار ہوتی جا رہی ہیں، IMF کا پریشر ہے، معاشی ہب کراچی ترقی کے بجائے جو ہے کھنڈرات میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے لوگ حکومت میں آ گئے ہیں جو آپ یہ کہیں ہم کسی کی وہ نہیں کر رہے ہیں، حق ہے اس پاکستان پہ سب کا، لیکن کم از کم جو ہے اپنے معاشی حق کو، اپنے ملک کو چلانے کے لیے تو اپنے فرائض کی ادائیگی کریں، وہی گزرا آ گئے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا اب کچھ مستقبل اچھا نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ شاہد صاحب۔ سب سے پہلے تو رمضان المبارک میں ہمارا یہ پروگرام آن ایئر ہو رہا ہے اور اس کی مبارکباد ناظرین کو بھی، آپ کو بھی، سب لوگوں کو۔ پہلا عشرہ اختتام اس کا ہو گیا ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے، لوگ عبادتوں میں مصروف ہیں۔ ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ اب یہ الیکشن آپ ہوئے، سب نے دیکھا، اور الیکشن کے بعد نتائج بھی سامنے آ گئے۔ وہ جو نتائج ہیں اصل میں، وہ اس نتائج نے کافی زیادہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نتائج کو لوگ ابھی تک ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور مجھے تو جو لوگ اقتدار میں آئے ہیں ان کے چہروں سے اور ان کی فیس ریڈنگ سے بھی لگتا ہے کہ وہ بھی کوئی اندر سے گلٹی فیل کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ان کو نتائج بنا کر دیے گئے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے یہ صورتحال ملک کے لیے اچھی نہیں ہے، اور ہمیں جو ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ہمیں بہت ہی ایک اچھے طریقے سے اس کو آگے بڑھانا ہے، کیونکہ ملک، ویسے تو ہم 70 سال سے یا 50 سال سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں کسی نہ کسی انداز سے کہ ملک دوراہے پہ کھڑا ہے، ملک جو ہے وہ ایک بحران کا شکار ہے، اور ملک جو ہے خطرناک صورتحال سے دوچار ہے۔ اب اس کا پیک آ گیا ہے، جو ہم پہلے سنتے رہتے تھے اس میں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں ہمیں امید نظر آتی تھی، لیکن اب جو حالات آئے ہیں جس میں ہماری کرنسی اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، مہنگائی کا اتنا برا حال ہے کہ شاہد صاحب میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں جو گورنمنٹ ہے وہ مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ جو جرمانے ہیں اور جو طریقہ کار ہے، جو میں پیاز والی بات بتا رہا ہوں کہ 100 روپے پر کلو جو ہے اضافہ اچانک ہوا رمضان آنے سے پہلے، تو میں نے اس سے اس کی وجہ پوچھی سبزی والے سے، تو اس نے عجیب و غریب وجہ بتائی۔ اس نے کہا کہ جی ہم جب سبزی منڈی سے نکلتے ہیں تو ہمیں جو جنا ایونیو ہے، جو سبزی منڈی اور اس کو ماڈل کالونی کے علاقے کو ملاتا ہے، ملیرہاٹ کو ملاتا ہے، شارع فیصل کو ملاتا ہے، بہت اہم شارع ہے، اور وہاں پر آرمی کی 2-3 جگہ پہ چیک پوسٹیں بھی آتی ہیں، گیٹ نمبر 4 کہلاتا ہے، گیٹ نمبر 6 کہلاتا ہے۔ تو وہ بتا رہا ہے کہ اس روڈ کے اوپر پولیس موبائلیں آس پاس کی کھڑی ہوتی ہیں اور ان سے روزانہ اسنیچنگ ہوتی ہے۔ ان کا سب کچھ، جو سبزی فروش وہاں پہ گاڑی بھر کے لا رہے ہوتے ہیں، ان کے موبائل چھن جاتے ہیں، ان کے پیسے چھن جاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ سبزی والا وہ برڈن عوام پہ ڈالے گا نا، اس نے مارکیٹ سے جس ریٹ پہ بھی چیز لی ہے، جب وہ لوٹ کر آئے گا تو اپنے 10-20 روپے کا برڈن تو عوام پہ ڈالے گا۔ تو مہنگائی کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے۔ اب صاحب اس الیکشن کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر آپ سندھ کی حدود میں داخل ہو جائیں تو آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں گے گاڑیوں کو لوٹ رہے ہیں، آپ نے جیسے سبزی منڈی میں لوٹنے کی بات کی راستے کی، گاڑیوں کو بلوچستان سے گاڑی داخل نہیں ہو سکتی، آپ کی پنجاب سے نہیں ہو سکتی۔ ہماری سڑکوں پہ جو شاہراہیں جو ہیں جن پہ جو آپ یہ کہیں کہ سپر ہائی وے، ہاں، تو مواصلات کے نظام کو ہی ہم نہیں سنبھال سکتے تو حکومت نام کی کیا چیز ہے؟ اور آپ ڈاکوؤں کو دیکھیں کہ ایک ٹیچر کو جو ہے اسلحہ لے کے جو ہے اسکول جانا پڑا اور اس کو اسلحے کے ساتھ بھی قتل کر دیا گیا۔ اگر قتل و غارت گری اسی طرح ہوتی رہے گی تو کیا صورتحال پاکستان جو ہے، ایک طرف جو ہے ہماری مسلح افواج جو ہے بارڈروں پر جو ہے افغانستان کی سرحد کے حال دیکھیں آپ کے، ہمیں دہشت گردوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، کیا ہماری پولیس انتظامیہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم ضروری معاملات کو بہتر کر سکیں؟ دیکھیے، ابھی جب سندھ گورنمنٹ کی تشکیل ہوئی تو وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں یہ بات کہی کہ میری پہلی ترجیح جو ہے وہ قیام امن ہے اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ہم کنٹرول کریں گے۔ لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں دعوے رہ جاتے ہیں،
اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کو جتنی سہولتیں ملی ہوئی ہیں اس سہولتوں کے ہوتے ہوئے اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اعلیٰ افسران سے ضرور باز پرس ہونی چاہیے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ان کو گاڑیاں ملی ہوئی ہیں ایس ایس پی لیول پر, ڈی آئی جی لیول پر, آئی جی لیول پر, ان کی حفاظت کے لیے عابد صاحب اتنی نفری ہے جتنی شہریوں کے لیے نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ان کے پاس جو میں گاڑیاں دیکھتا ہوں آئے دن بڑے بڑے جو افسران کے دفتروں کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اور جب ان کی کوئی میٹنگ کال ہوتی ہے تو میں دیکھتا ہوں وہاں پہ درجنوں گاڑیوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں. یہ سارے افسران لگتا یہ ہے کہ بس یہ گاڑیوں میں گھومنے کے لیے. جس روز الیکشن ہو رہے تھے اس روز بھی جو پولیس افسران پولنگ اسٹیشن پر جا رہے تھے وہ 8-10 گاڑیوں کے قافلوں کی صورت میں جا رہے تھے. اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کے اندر ڈیزل جل رہا ہے گاڑیوں میں, اس میں ہمارا قیمتی سرمایہ جل رہا ہے. آپ اخراجات کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, آپ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں, پھر ایسی ٹھنڈے کمروں کی میٹنگوں کا فائدہ کیا؟ آپ مجھے بتائیں کہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے تھے, کوئی ایک جو ہے پروجیکٹ نہیں ہے, کوئی میگا پروجیکٹ ان کے پاس نہیں ہے. ہمارا جو میئر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے پروجیکٹ پہ جا جا کر جو ہے بیچارہ اپنا وقت پاس کر رہا ہے. وسائل ٹاؤنز کو مل نہیں رہے, یو سیز کو فنڈ مل نہیں رہے, ایم کیو کا وہ مطالبہ نہیں نظر آ رہا جو پی ایف سی کے بعد جو ہے آپ نے ڈسٹرکٹ اور اس میں تقسیم کرنا تھا, نچلی سطح تک جو ہے اقتدار اور اختیار کو تقسیم کرنا تھا. اس فارمولے پہ سائن ہوئے, کہاں ہوئے, کیا ہوا؟ تو ایم کیو ایم کی کیا پوزیشن نظر آ رہی ہے عابد صاحب؟ ایم کیو ایم کیا کر سکے گی اب عوام کے لیے؟ دیکھیے میں نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ جو نتائج سامنے آئے ہیں الیکشن کے بعد وہ نتائج حقیقی نظر نہیں آ رہے. جو لوگ جو رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ نتائج کچھ اور بننے تھے اور نتائج کچھ اور بنائے گئے. جب اس کنفیوژن کے ساتھ آپ لیڈرشپ کو سامنے لائیں گے تو وہ لیڈرشپ کس منہ سے کام کرے گی؟ تو مجھے تو ہر ایک کے چہرے پر صرف ایم کیو ایم کا معاملہ نہیں ہے, مجھے اوپر سے وفاق سے لے کے نیچے تک جو ہے وہ چہروں پر شرمندگی نظر آ رہی ہے اور لوگ بڑے شرمائے حکومت کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ فیس نہیں کر پا رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کام کریں گے. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ بھئی آپ جو قانون ہے جو اس کو باقاعدہ نافذ کریں, اس میں دیر نہ کریں. دیکھیے آپ جتنا گیپ دیتے جائیں گے تو جو شرپسند عناصر ہیں جو ان گیپس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ حاوی ہوتے چلے جائیں گے. کیا ہمارے یہاں گورنر کا یہ رول ہے جو گورنر ہاؤس میں ہو رہا ہے, یا یہ وفاق کے نمائندے ہیں ان مسائل پہ حل کرنے, امن و امان پہ گورنر کا ایک کردار ہو, ادا کرے, یا کھانے کھلائے وہ, یا ایجوکیشن چلائے گورنر ہاؤس میں؟ ٹھیک ہے اچھے کام ہے, لیکن ان کاموں کے لیے عابد صاحب ایک ادارے موجود ہیں, یونیورسٹیز موجود ہیں, دستگاہیں موجود ہیں, ان کو امپروو کریں, پلاننگ کریں. پلاننگ نہیں ہے عابد صاحب, نہ شہر کی پلاننگ ہو رہی ہے, نہ صوبے کی پلاننگ ہو رہی ہے, نہ ملک کی پلاننگ ہو رہی ہے. بین الاقوامی سطح پہ آج انڈیا جو ہے وہ سمندر کے اندر سے راستہ بنا کے جو ہے وہ دو شہروں چلا رہا ہے, دو شہروں کو ملا رہا ہے, وہ چاند پہ جا رہے ہیں, ہم گٹر میں گر رہے ہیں. کیا ہے آپ, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کسی کو کچھ سمجھا کے اب میرا خیال عوام بہت مایوس ہو گئی ہے. اب دیکھیں جہاں تک آپ کے سوال کا پہلا حصہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں کیا ہو رہا ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ آئینی طور پر جو گورنر ایک سیریمونیل ایک شخصیت ہوتا ہے, وفاق کا نمائندہ ہوتا ہے, اور اس طرح کی اب جتنی پوسٹیں ہیں وہ اب صرف بجٹ پر بوجھ بن گئی ہیں. آپ پریزیڈنٹ سے لے کے گورنر تک آپ دیکھیں تو وہ صرف فیتے کاٹنے والے لوگ ہیں, یا کہیں پہ جا کے کوئی تقریر کر دی یا کوئی پروگرام کر دیا. ان لوگوں کی آئینی حیثیت بس آئین میں جو ڈیفائن ہے اس لحاظ سے ان کے کردار کو اور محدود کر کے جو جتنا آئین کہتا ہے اس لحاظ سے ان کے اخراجات کو کم کرنا چاہیے. اور جہاں تک گورنر ہاؤس میں کھانے کھلانے کی بات ہے یا کچھ اور کرنے کی بات ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جو کامران ٹیسوری صاحب ہیں یہ بہت متحرک قسم کے آدمی ہیں, اور یہ ظاہر ہے یہ بور ہوتے ہیں اگر ان کو کوئی کام نہ ملے. اب آئین تو ان کو کہتا ہے بھائی آپ کا تو کوئی کام ہی نہیں ہے, تو کہتے ہیں پھر میں فرصت میں کیا کروں, تو وہ اپنے آپ کو استعمال کر رہے ہیں, وہ اچھا کر رہے ہیں. میرے خیال سے اگر وہ صرف بیٹھے رہیں تب بھی اتنا ہی بجٹ خرچ ہوگا, اگر وہ صرف اٹھیں سوئیں دفتر آ کے سائن کریں. اب وہ کیا کرتے ہیں, میری بات پوری سن لیں, کہ وہ کھانے کھلا رہے ہیں, اور وہ ظاہر ہے کھانے جو کھلا رہے ہیں وہ کوئی صوبے پر بجٹ بوجھ نہیں ہے, وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا کسی سے تعاون لیتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں اچھی بات ہے, اور پبلک کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن ہے. باقی وہ آئی ٹی کے کورسز میں بھی انہوں نے خاصا رول ادا کیا ہے, یہ بھی کر رہے ہیں, تو کوئی برائی کی بات نہیں ہے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ باقی 3 صوبوں کے گورنر یہ سب نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ فرصت پسند ہے, انہیں فرصت پسند ہے. کامران ٹیسوری کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہیں بوریت ہوتی ہے, وہ یہ سب کام کر رہے ہیں اور وہ اچھا کام کر رہے ہیں.
ایم کیو ایم کے پاس بلدیاتی امور نہیں ہے، ایم کیو ایم کے پاس صوبائی نہیں ہے، ایم کیو ایم کے پاس ایک وزارت ہے وفاق کی، اس سے براہ راست خالد مقبول صدیقی عوام کو کیا ریلیف دے سکیں گے؟ اور ایم کیو ایم کی پلاننگ میں کہیں غلطی ہوئی ہے یا قیادت کا فقدان ہے؟ بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. دیکھیے ایم کیو ایم وفاقی وزارت کا عوام سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہوتا. سائنس اور ٹیکنالوجی غالباً ان کو دی گئی ہے. سائنس اور ٹیکنالوجی کا عوام سے براہ راست اس لیے تعلق نہیں ہے کہ اس کا تعلق اداروں سے ہے، کراچی یونیورسٹی سے ہے، NED سے ہے، جہاں جہاں سائنس پر تحقیق ہو رہی ہے. تو براہ راست عوام سے نہیں ہے. براہ راست عوام سے تعلق ہے صوبہ سندھ کا. اور صوبہ سندھ میں ان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے تھی. جب انہوں نے صدر زرداری صاحب کو ووٹ دیا ہے، جب یہ ان کے ساتھ وفاق کا حصہ ہے حکومت کے ساتھ، چاہے دیکھیں شہباز شریف ہوں، یاسر زرداری ہوں یا MPM ہوں، یہ سب اب ایک ہی ہیں. تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ الیکشن سے پہلے جو بات چیت کی ہے، بہت تقریریں ہوئی، دیکھیں کہنے کو تو بلاول بھٹو صاحب نے شہباز شریف صاحب کو کیا نہیں کہا تھا الیکشن سے پہلے، لیکن نتائج آتے پھر سب ایک ہی ہو گئے تھے. اور ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ جی ہم وفاق میں وزارتیں نہیں لیں گے لیکن آپ کے ہم ساتھ ہیں. تو انہوں نے ساتھ دیا ان کا. جب صدارت کے الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ نون نے ان کا ساتھ دیا. اسی طرح اس سارے کام میں MKM بھی شامل تھی. جب MKM سارے کام میں شامل تھی تو بھئی آپ نے بھی اگر تقریریں کی تھی پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی نے آپ کے خلاف کی تھیں تو وہ الیکشن تک تھیں. اب الیکشن ختم ہو گئے، آپ اس کا حکومت کا حصہ بن جائیں. پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ MKM کو ایکوموڈیٹ کرے اور MKM کو چاہیے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے سندھ میں کام کرے. اور یہاں پر ان کے پاس جو اچھی خاصی تعداد ہے MPs کی، ان میں وہ اپنی جو محکمے ہیں ان کو محکمے ملنے چاہیے. کراچی میں دیکھیے کوئی ایک سعید غنی صاحب جو ہیں وہ پورے کراچی کو صحیح نہیں کر سکتے. ان کو محکمہ بلدیات ضرور ملا ہے لیکن محکمہ بلدیات ایک بہت بڑا ایک سائنس ہے کراچی کو چلانا. اب یہ کراچی جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جھاڑو سے صاف کر کے تمغہ شجاعت لے لیں گے جی میں نے کراچی شہر کو صاف کر دیا اور صبح جو ہے روزانہ جھاڑو لگ رہی ہے. کراچی کے لیے بہت زیادہ منصوبہ بندی کی ضرورت ہے، ایکسپرٹس کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ MKM کو گلے لگائے، MKM کو چاہیے کہ پیپلز پارٹی گلے لگے اور کراچی کے شہریوں کے مسائل حل کرے. جس سڑک سے آپ گزریں کوئی سڑک بچی بھی نہیں ہے. MKM کا جو بہادر آباد مرکز ہے اس کے آس پاس کی آپ سڑکیں میرے ساتھ چل کر دیکھ لیں ان کا کیا حال ہے. ہر دوسرے دن وہاں گٹر ابلتے ہیں اور ہر سڑک کھدی ہوئی ہے اور یعنی ٹوٹی ہوئی ہے. تو اگر MKM پیپلز پارٹی کا حصہ نہیں بنے گی تو سڑک کون بنائے گا پھر؟ عابد صاحب نے بڑا زبردست تجزیہ کیا ہے. بات یہی ہے، اسی طرح عابد صاحب بھی مایوس ہیں جس طرح میں مایوس ہوں، اسی طرح عوام بھی مایوس ہے. تو اب ہم مایوسی میں زندگی گزاریں گے، ہماری نسلیں مایوسی میں زندگی گزاریں گی. ہمیں وہ بلاول کا جو خواب ہے کراچی کا، وہ خواب کہاں ہے؟ اس کا عملی کام کہاں ہے؟ کب شروع ہوگا؟ کیسے شروع ہوگا؟ بلاول کے خواب کے برعکس ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہیں، اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں. یہ بلاول کے خواب تو نہیں ہے. بلاول کے خواب کو پورا کرنے کے لیے جن کو جو وزارتیں دی گئی ہیں، داخلہ دی گئی ہے، جو پوسٹیں بلدیات دی گئی ہے، اس پر عمل ہونا لازمی ہے. اگر اس پر عمل نہیں ہوگا تو جو ہے تبدیلی کیسے آئے گی؟ آج KPK میں PTI کی حکومت ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، بلوچستان میں پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کی حکومت ہے. حکومت سب ان کی، اختیار سب ان کا، لیکن عوام مشکلات کا بوجھ اٹھا رہی، مہنگائی کا بوجھ اٹھا رہی، مسائل کا بوجھ اٹھا رہی ہے. عوام کو مسائل سے نہیں نکالا جائے گا. آج IMF ایک قیامت سے کم نہیں ہے پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کو جس طرح سے جو ہے قرضہ دینا ہے، لینا ہے، مشکلات کا سامنا ہے. تو ناظرین بس یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بابرکت مہینہ ہے، ہم دعائیں کریں اور اللہ تعالیٰ سے بہتری کی لیے جو ہے امید لگا بیٹھے ہیں، اور ان سے تو مایوسی ہے. تو عابد صاحب بہت شکریہ، بہت مہربانی.